ایک وقت تھا کہ ایک آدمی ہر چیز اور ہر شخص پر غصہ کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کا غصہ دوسروں کی وجہ سے ہے، مگر ایک دن اسے معلوم ہوا جو آگ وہ دوسروں پر پھینک رہا تھا وہ سب سے پہلے اسے ہی جلا رہی تھی۔ لیکن ایک ملاقات نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ یہ اس کی کہانی ہے اور شاید آپ کی بھی۔ ایک غصیل آدمی، ایک خاموش درویش اور اس لمحے کی کہانی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے قریب ایک خاموش مگر غریب سا گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا جمال۔ جمال کسی ہنر، کسی نیکی یا کسی علم کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، وہ صرف ایک بات کے لیے جانا جاتا تھا، اس کا غصہ۔ اگر بیوی کھانے میں نمک کم ڈال دیتی تو جمال چیخ اٹھتا، یہ کھانا ہے یا زہر؟ امینا خاموش رہتی، وہ جانتی تھی جواب دینا جلتی آگ میں تیل ڈالنے جیسا ہے۔ کھیت میں اگر کوئی گائے آ جاتی تو جمال لاٹھی اٹھا لیتا، جیسے فصل نہیں اس کی عزت پامال ہو گئی ہو۔ یہاں تک کہ بچوں کی ہنسی بھی اسے برداشت نہ تھی۔ وہ سوچتا اگر لوگ ٹھیک ہو جائیں تو میں خود بخود پرسکون ہو جاؤں گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اصل شور باہر نہیں اس کے اندر تھا۔ گرمیوں کی ایک تپتی صبح تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ اسی دن گاؤں میں ایک درویش آیا، سفید کپڑے، چہرے پر عجیب سا سکون، قدم آہستہ جیسے زمین پر نہیں دلوں پر چل رہا ہو۔ وہ کنویں کے پاس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے تھے وہ کم بولتا ہے، مگر جب بولتا ہے تو دل ہل جاتے ہیں۔ آمینہ کے دل میں امید جاگی۔ اس نے جمال سے کہا، چلو اس درویش سے ملو، شاید اس کی باتوں سے آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ جمال ہنس پڑا، ایک فقیر مجھے کیا سکھائے گا، اور وہ منہ موڑ کر چلا گیا۔ مگر درویش کی نظریں اس کے پیچھے ٹھہر گئیں، جیسے وہ جانتا ہو اصل مریض یہی آدمی ہے۔ اگلے دن جمال کھیت میں کام کر رہا تھا۔ پڑوسی کا ایک ننھا بچہ کھیلتے کھیلتے پاس آ گیا۔ اسی افراتفری میں جمال کا اوزار ٹوٹ گیا۔ ایک معمولی حادثہ، مگر جمال کے لیے ایک چنگاری ہی کافی تھی۔ وہ چیخ اٹھا، اندھا ہے کیا؟ بچہ خوف سے رونے لگا۔ پرندے اڑ گئے، فضا کانپ گئی۔ شام کو جمال اکیلا بیٹھا تھا، اب بھی غصے سے جل رہا تھا، مگر اس بار دل ہلکا نہیں تھا۔ اس نے خود سے پوچھا، ہر بار چیخنے کے بعد میں اور خالی کیوں ہو جاتا ہوں؟ اس رات اسے نیند نہ آئی۔ صبح اس کے قدم خود بخود کنویں کی طرف بڑھ گئے۔ برگد کے نیچے درویش بیٹھا تھا۔ جمال نے پہلی بار سر جھکایا اور بولا، میرے اندر آگ جل رہی ہے اور یہ آگ مجھے ہی جلا رہی ہے۔ درویش مسکرایا اور دھیرے سے کنویں کے پاس گیا۔ اس نے پانی میں ایک کنکر پھینکا، لہریں بن گئیں۔ وہ بولا، دیکھو بیٹا، جب پانی پرسکون ہو تو چہرہ صاف دکھتا ہے، مگر ذرا سی ہلچل سچ چھپا دیتی ہے۔ پھر اس نے کہا، غصہ اسے نہیں جلاتا جس پر کیا جائے، غصہ اسے جلاتا ہے جو اسے تھامے رکھتا ہے۔ پھر درویش نے ایک جملہ کہا جس نے جمال کی زندگی بدل دی، اگر کوئی تم پر کیچڑ پھینکے تو تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو اسے پکڑ لو اور خود گندے ہو جاؤ، یا حق طرف ہٹ جاؤ اور صاف رہو۔ جمال کے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور کچھ جڑ گیا۔ اس نے ٹھان لیا، جب غصہ آئے گا وہ رکے گا، گہری سانس لے گا اور دل میں دہرائے گا، میں کیچڑ نہیں پکڑوں گا۔ کچھ دن بعد بازار میں ایک تاجر نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پرانا جمال چیخ پڑتا، مگر نیا جمال مسکرایا، میں ایماندار لوگوں سے خریدوں گا، اور وہاں سے چلا گیا۔ پہلی بار اس کا دل ہلکا تھا، سکون میٹھا تھا۔ وقت گزرا، جمال بدلتا گیا۔ جو شخص غصے سے پہچانا جاتا تھا اب سکون کی مثال تھا۔ لوگ پوچھتے، اتنا پرسکون کیسے؟ وہ مسکرا کر کہتا، میں پیش کیا گیا زہر نہیں پیتا۔ اب وہ جان چکا تھا اصل طاقت دنیا کو بدلنے میں نہیں، خود کو سنبھالنے میں ہے۔ اور یوں گاؤں نے ایک غصیل آدمی نہیں، ایک دانا پا لیا۔ زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، لوگ کہیں گے، حالات آزمائیں گے، مگر اپنی خوشی پر ان کی طاقت روکی جا سکتی ہے۔ ہر رد عمل ایک انتخاب ہے، ہم چاہے تو غصے کی آگ میں جلیں یا ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود کو بچا لیں۔ اگلی بار جب کوئی اکسائے تو مسکرا کر کہنا، میں کیچڑ نہیں پکڑوں گا۔ یاد رکھو، حقیقی طاقت وہ نہیں جو دنیا کو ہلا دے،
हकीकी ताकत वह है जो दुनिया के हिलाने पर भी खुद पुरस्कुन रहे। अगर ये कहानी आपकी थी तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपने इससे कुछ सीखा तो दिल से शुक्रिया। और ऐसी ही खामोश मगर गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।